اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو اپنے باپ کی عزت کا خیال کر لو۔ وہ غرا رہا تھا، اس کی آواز میں وہی جنونیت اور حکم بھرا غرور جس سے بڑے بڑے لرز جاتے تھے۔ وہ وہ قاسم بھائی، تمہیں تو میں سبق سکھاتا ہوں، اس طرح سے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آئے گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں پارٹیز میں ناچنے کا؟ تو آؤ، میں تمہیں تمہاری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا اس پارٹی سے باہر نکلا تھا، جہاں پر تھوڑی ہی دیر پہلے وہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنی دوستوں کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھی۔ بہت سے امیر زادوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی جو بہت بڑے کلب میں منائی جا رہی تھی۔ پہلے اسے اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہیں قاسم صاحب کو نہ خبر ہو جائے، اور اگر انہیں خبر ہو جاتی تو وہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے۔ جب یہی بات اس نے فریحہ سے کہی تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا یار، تمہارے قاسم بھائی تو دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں بتائے گا، اور ویسے بھی اگر انہیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، کون سا وہ تمہارے سرپرست ہیں۔ یار یہی چھوٹی سی زندگی ہے، اگر اس کو بھی سوچنے میں برباد کر دو گی تو کیا انجوائے کرو گی؟ چلو اپنی زندگی انجوائے کرو اور کھل کر جیو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ناچنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی گنگنانے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کا وجود بھی ڈانس فلور پر اپنا حسن بکھیرنے لگا تھا۔ 2-3 بار اس نے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی، مگر اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا؟ وہ تھی ہی اتنی حسین، اس قدر خوبصورت کہ جو بھی نظریں اس پر اٹھتی تھیں پلٹنا ہی بھول جاتی تھیں۔ وہ ذرا سا ریسٹ کرنے کے لیے ساری چیئر پر جا کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کو محسوس ہوا کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ اس کے وجود کو کرنٹ لگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا چڑیا؟ کیوں گھبرا رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤں گا؟ وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ زاویار خان زادہ کھڑا تھا، صدا کا مغرور، اپنی ذات سے محبت کرنے والا خود پرست انسان۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ کائنات کی ہر لڑکی اس پر مرتی ہے اور کوئی بھی عورت اس کو اگنور نہیں کر سکتی۔ لیکن جب پہلی بار جنت خان نے اس کو اگنور کیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ جنت یہ سب کچھ توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، مگر کچھ ہی دنوں میں اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی۔ جنت کو اس انسان کی ذات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، اور اب یہی بات زاویار صاحب کو ٹریگر کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو یوں برتاؤ کر رہی ہو جیسے آج سے پہلے تمہیں کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیاں کتنے پانی میں ہوتی ہیں۔ اگر اتنی شریف تھی تو یہاں پر کیوں آئی؟ گھر پر بیٹھتی۔ یہ سن کر جنت کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اس بات کا فیصلہ تم نہیں کرو گے کہ میں کہاں پر جاؤں گی کہاں پر نہیں۔ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے۔ محترمہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں تو اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس جگہ کے پاس پورا حق بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ وہ اس پر جپٹنے لگی تھی کہ زاویار نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ خبردار، جو تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا لحاظ کروں گا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اس نے بہت ہی مضبوطی سے جنت کی بازو پکڑی ہوئی تھی۔ جنت خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ زاویار نے جیسے اس کا ہاتھ چھوڑا اس کو لگ رہا تھا کہ اب وہ چھوٹی سی لڑکی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گی، مگر جنت بہت زیادہ غصے میں تھی۔ جنت کا ہاتھ اٹھا تھا اور زاویار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ بے یقینی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت دیکھتا رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، اس نے جنت کو گالی دی تھی۔ جنت کو اس وقت بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ حویلی میں سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، اور اگر اس کے تایا جان کو معلوم ہو جاتا
کہ وہ کس قدر گندی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ زاویار کے دوستوں نے اس کو سنبھال لیا تھا۔ اسی وقت ہی کلب میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ قاسم خانزادہ وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ جنت خانزادہ کو وہاں پر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، مگر وہ سب کچھ سچ تھا اور اسے ہر حال میں یقین کرنا ہی تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا، آج تم نے میرا اعتماد توڑ دیا ہے۔ آج کے بعد قاسم خانزادہ تم پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں آزادی دی جائے۔ تمہارے لیے یہی اچھا تھا کہ تمہیں حویلی کی 4 دیواری میں قید کیا جاتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے باہر لے گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گارڈز کو کال کر کے سمجھا دیا تھا کہ وہ زاویار خانزادہ سے نمٹ جائے۔ وہاں پر موجود لوگوں کے موبائل میں اس نے چھوٹی سی لڑکی کی ڈانس کی ویڈیو بھی دیکھی تھی۔ اس نے اپنے گارڈز کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اس جگہ پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے موبائل لے کر اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کرو، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل نہ ہو۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پلیز صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ کیا اب سننے سنانے کو کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اگر تمہیں ناچنے کا اتنا ہی شوق تھا تو تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں تمہیں اس جگہ پر پہنچا دیتا جہاں پر تمہاری ضرورت تھی۔ لیکن نہیں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ ابھی بھی تمہیں وہاں پر لے کر جایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں، پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں نہیں بلکہ ہر لڑکی کو ڈرنا چاہیے، ہر وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے اپنے نتائج سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ وہ اس وقت قاسم خانزادہ لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو اس وقت کوئی بپھڑا ہوا زخمی شیر لگ رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس حویلی کو لائٹ سے سجا دیا گیا تھا۔ یہ شریفوں کا علاقہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ حویلی شریفوں کی حویلی تھی۔ اس بارے میں تو اس کو اندازہ ہو ہی چکا تھا جب اس نے بے خود لباس میں حویلی سے نکلنے والی عورتوں کو دیکھا تھا۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ رک کیوں گئی ہو؟ تمہیں تمہارے مقام پر لے آیا ہوں۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، یہ ظلم مت کریں قاسم، میں مر جاؤں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تم جیسی عورت کو ویسی بھی حویلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تمہاری ماں نے حویلی کی عزت اچھالی تھی اور پھر اب تم۔ میں تو دادا جان کو صاف کہہ دوں گا کہ تمہیں حویلی کے اندر کے آدھے رکھیں، تمہیں یونیورسٹی بھی نہ بھیجیں۔ ایسا مت کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سہیلی نے اس کلب میں پارٹی رکھی ہوئی ہے۔ جب تمہیں پتہ چلا تھا تب کیوں وہاں پر ٹھہری رہی تھی؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ بہت معمولی لگ رہا ہے یا تم نے ان چیزوں کو نارملائز کر دیا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے اور میں اب دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ قاسم خانزادہ کے قدموں میں گری ہوئی تھی، مگر قاسم خانزادہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ حویلی میں جا کر آغا جان کو بتا دوں گا کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ ظلم مت کریں، پلیز یہ ظلم مت کریں۔ قاسم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے کر گیا۔ وہ بار بار اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ قاسم کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کی ان حرکتوں کے اتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس نے اپنی چھوٹی سی کزن کو وہاں کی مالکن کے سامنے پھینکا۔ ارے قاسم صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ آپ اس جگہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور آج ہمارے لیے اس قدر خوبصورت حسینہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ قاسم نے نفرت بھری ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور چہرہ موڑتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اس حسینہ کو اس کی پسندیدہ زندگی دی جائے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اس حسینہ کے سارے خواب پورے کیے جائیں گے۔ اس عورت نے جنت کو ٹھوری سے پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کرتے ہوئے کہا تھا۔ جنت نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ اس نے اپنی کزن کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا،
مگر اس کی کزن اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی، ہر بات پر ضد کرتی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ گاڑی میں بیٹھا رہا، پھر اس نے نیلم صاحبہ کو کال کی کہ وہ اس کی کزن کو باہر بھیج دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا سبق اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی چادر کو سنبھالتی ہوئی باہر آئی تھی اور فوراً سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی ضد میں تھا اور وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر ذلت کبھی بھی برداشت نہیں کی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر قاسم پر اس کی ہچکیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کو حویلی لے کر واپس آ گیا تھا، مگر اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پوری رات ہی وہ جاگتی رہی تھی۔ جب بھی اس کی آنکھ لگتی تھی، گزرا ہوا منظر کسی خواب کی طرح اس کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگتا تھا اور وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھتی تھی۔ اس کی کزن سونیا، جو کہ اس کے ساتھ ہی سوتی تھی، اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا زیادہ کیوں ڈری ہوئی ہو؟ تم تو اپنی دوست کی پارٹی پر گئی تھی، کیا وہاں پر کچھ ہوا ہے؟ اس نے ٹال دیا۔ اگر وہ قاسم کی شکایت لگاتی تو خود بھی اس کی غلطی سب کے سامنے آ جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حویلی والوں کے ذہن میں اس کے لیے جو امیج بنا ہوا ہے وہ خراب ہو۔ اسی وجہ سے اس نے خاموشی کو ہی بہترین جواب سمجھا۔ صبح جب جنت سو کر اٹھی تو اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب قاسم کی آواز سن کر چوکنا ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پلیٹ پر جھکا لیا تھا، مگر اس کے کان قاسم کی باتوں کی طرف ہی تھے۔ تایا جان نے قاسم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں کل رات یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی جنت کے لیے یونیورسٹی جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ روز گاؤں سے شہر جانا اور پھر واپس لوٹنا، اس کا اچھا خاصا وقت ضائع ہو جاتا۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جنت کو اسلام آباد کے کسی ہاسٹل میں شفٹ کر دوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے ہو، بیچاری کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ تایا جان کو اپنی بھتیجی پر اس وقت بہت پیار آ رہا تھا اور انہیں جنت کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ جنت کے ہاتھ ہولے ہولے کانپنے لگے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کا پول کھول دے گا، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اب سے یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے جنت کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کے 4 سیمسٹر ہو چکے ہیں، آدھی ڈگری اس کی مکمل ہو گئی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، میں اس کی پرانی یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا وہاں سے ٹرانسفر کروا دیا ہے، اب یہ میری یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر تمہیں اس کا ٹرانسفر ہی کروانا تھا تو اس سے اچھا تھا پہلے ہی اس کا ایڈمیشن اپنی یونیورسٹی میں کروا دیتے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس غلطی کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس نے آنکھیں ترچھی کر کے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اور ویسے بھی چاچو جان اپنا بزنس اسلام آباد ہی شفٹ کریں تو یہ اپنے گھر میں ہی رہا کرے گی، ہاسٹل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارسلہ نے مجھے اس بارے میں بتایا نہیں ہے۔ جی وہ آج ہی آپ سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، انہوں نے مجھ سے بھی ہلکی پھلکی گفتگو کی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جنت کو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ساری زندگی وہ اس کو انڈائریکٹلی بلیک میل کرتا رہے گا۔ حویلی میں ہر کسی کی زندگی کے فیصلے قاسم خانزادہ کی مرضی سے ہی ہوتے تھے۔ کس کو کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، کس کو کس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، کس کو کتنے گریڈز لینے ہیں، اور اگر گریڈز نہ آئے تو کس کی کیا سزا ہوگی، ہر چیز کا فیصلہ قاسم کرتا تھا۔ جنت کو اس کی حرکتیں بہت ظاہر لگتی تھیں۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کو قاسم پسند ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ وہ قاسم خانزادہ سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جیلسی بھی تھی، کیونکہ قاسم خانزادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ زندگی کے ہر میدان میں اس نے کامیابی حاصل کی تھی، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو یا پھر اکیڈمک، چاہے بزنس ہو یا پھر سرداری، وہ ہر میدان میں آگے آگے رہا تھا۔ حویلی کے ہر بچے کو اس کی ہی مثالیں دی جاتی تھیں، جب وہ سنتی تھی تو چڑھ جاتی تھی۔ اب تو وہ واقعی اس سے امپریس ہو گئی تھی۔ اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ قاسم دبئی میں موجود ہے اور اس کو واپس آنے میں 2 دن لگ جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دوست کی پارٹی پر چلی گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قاسم وہاں پر پہنچ جائے گا
اور اتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے بھی اس باغ میں جانا ہے۔ 2 دنوں تک جنت خان اس واقعے کو اپنے ذہن سے اتار کر پھینک چکی تھی، اور ان 2 دنوں میں اسے قاسم خان بھی نظر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک پرسکون بھی تھی۔ ابھی بھی وہ ملازمہ کی منتیں کر رہی تھی، مجھے پلیز اس باغ میں لے جاؤ، اس کے بدلے تم جو کچھ بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گی۔ ارے جنت صاحبہ، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں رشوت نہیں لیتی، یہ آپ کو پتہ ہے، اور دوسرا اگر بڑے صاحب کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے باہر نکال دیں گے۔ جنت بی بی، میرے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کا ہی خیال کرنے کیوں مجھے حویلی سے نکلوانے پر تلی ہوئی ہیں؟ ارے بڑے صاحب کی تم فکر مت کرو، بڑے صاحب تو میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ اور چھوٹے صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب کا تو نام ہی نہ لو، جب بھی اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے شدید غصہ آ جاتا ہے، بس نہیں چلتا ہے کہ اس کو جان سے مار دو۔ توبہ کریں بی بی صاحبہ، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ قاسم صاحب سے تو ہر کوئی ہی محبت کرتا ہے، آپ کو پتہ کہ گاؤں کے سارے لوگ صرف اور صرف انہی کا نام لیتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ قاسم صاحب سب کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے تو میرے بیٹے کا علاج بھی کروایا تھا۔ اس ملازمہ کو ایک یہی بات رٹی ہوئی تھی، اور یہ سچ بھی تھا کہ قاسم غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر الیکشن میں گاؤں والوں کی ووٹس اس کو ہی ملتی تھی۔ اگر گاؤں میں چھوٹا سا بھی کام کروانا ہوتا تو وہ اس کے لیے گورنمنٹ کی فنڈنگ کا انتظار نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی جیب سے خرچ کر دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ گاؤں میرا ہے، اس میں رہنے والے لوگ میرے ہیں، اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان سب کے کام آؤں۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اکثر آغا جان خائف ہو جاتے تھے۔ وہ خود کنجوس طبیعت کے مالک تھے، وہ اس کو ڈانٹتے تھے کہ کیا ضرورت ہے لوگوں پر اتنا زیادہ لٹانے کی۔ آغا جان، یہ سب کچھ میں اسی لیے بھی کرتا ہوں تاکہ جب الیکشن کے دن قریب آئیں تو ہمیں ہر دروازے پر نہ جانا پڑے، ہر کسی کی منتیں نہ کرنی پڑے، لوگوں کو یقین نہ دلانا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود بخود ہی یقین کرنے لگے۔ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور ابھی بھی وہ الیکشن کمپین کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا۔ تمہارے قاسم صاحب کو ایک جگہ پر ٹک کر آرام کیوں نہیں لگتا ہے؟ پہلے بزنس اور پڑھائی کے معاملات کم تھے، جو یہ موصوف سیاست بھی کرنے لگے ہیں۔ بیگم صاحبہ، آپ صرف اور صرف قاسم صاحب کو 5 سال دیجیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے نئے بننے والے پرائم منسٹر ہوں گے۔ بس بس، اب زیادہ اس کو سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال تم میری سہیلی ہو۔ اس نے فوراً سے ہی رانی کو اپنی دوست بنا لیا تھا۔ تو چلو جلدی سے چلتے ہیں، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ رانی نے جنت کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہوائی گھوڑے پر سوار تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بلیک چادر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ مجھے ضرور پھنسوائیں گی، اور اگر اس بار میں پھنسی تو میں صاف کہہ دوں گی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو سارا الزام اپنے سر لینا ہوگا۔ ہاں ہاں، بے فکر ہو جاؤ، تم بس میرے ساتھ چلو، صرف ایک بار مجھے راستہ دکھا دو۔ بی بی صاحبہ، خدا کا خوف کریں، کہیں اب یہ تو نہیں سوچ رہی کہ روز ان سے ملنے کے لیے جایا کریں گی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ یا میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، غلطی ساری میری ہے، مجھے آپ کے سامنے اس پرانے باغ کا نام ہی نہیں لینا چاہیے تھا۔ چلو اب ہو گیا جو ہونا تھا، زیادہ باتیں مت کرو اور خاموشی سے پچھلے دروازے سے باہر نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گارڈز ہمیں دیکھ لیں، ورنہ وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی موئے موئے ہو جائے گا۔ وہ باغ گاؤں کے تھوڑے فاصلے پر تھا، راستہ کافی لمبا تھا، وہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے تھک گئی تھی، اس کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کے قریب ایک چھوٹی سی ندی بھی تھی، لیکن اس کا پانی بہت ہی تیزی سے بہہ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ بی بی صاحبہ، مغرب کی اذانیں ہونے والی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جنت نے اسے قریب کھڑی ایک لائن کے بارے میں سوال کیا۔ وہ لال رنگ کی لائن تھی اور اس کے آگے تھوڑی سی جھاڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بی بی صاحبہ، اس سے آگے ملک خاندان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تم پنجابیوں کی بات کر رہی ہو؟ جی جی بی بی صاحبہ، میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے گاؤں کی ان کے گاؤں کے ساتھ دشمنی چلتی آ رہی ہے، اور یہ لائن ان دونوں گاؤں کے ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ واؤ، اس بارے میں تو میں نے آغا جان کو بھی بات کرتے ہوئے سنا تھا۔
میں نے ان سے پوچھا تھا مگر آغا جان نے مجھے کوئی خاص رسپانس نہیں کیا تھا. کیا میں جا کر دیکھ سکتی ہوں؟ بی بی صاحبہ خدا کا خوف کرے. اگر ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے یا پھر آپ کا استعمال کر کے آپ کے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. میں اس پنجابی منڈے کو جانتی ہوں. میں نے اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں بھی سن رکھی ہیں. وہ بہت ہی ظالم ہے، خود پرست ہے اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے. واؤ، پھر تو اس کے ساتھ ملاقات کرنے میں اور بھی مزہ آئے گا. یہ کہہ کر وہ جھاڑیاں سائڈ پر کرتی ہوئی دوسری جگہ پر پہنچ گئی تھی. اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈیرا موجود تھا جہاں پر ملک فیروز اپنی کچھ آدمیوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا. ابھی اس کے ہاتھ بھی وہاں سے چلے گئے تھے. وہ اکیلا ہی تھا. تنہائی کے کچھ لمحے وہ اپنے ساتھ بھی گزارتا تھا کہ اچانک ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی. وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں پر کون آ گیا ہے. گاؤں کے کسی بھی فرد کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی. گاؤں کی عورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس جانب گیا تو سامنے کھڑی ایک کم سن لڑکی کو دیکھ کر کہانی کسی نہ کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ چکی تھی. تو محترمہ ایڈونچر کی شوقین لگتی ہیں. اس نے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو میں اس وقت ملک کے علاقے میں موجود ہوں. کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بلاؤ اس ملک کو، کہو اسے کہ مجھے پکڑ کر دکھائے. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسے انجانی مردانہ آواز سنائی گئی. اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر 6 فٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا. آنکھوں میں شرارت، لبوں پر مسکان لیے وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور ضروری کام نہ ہو. محترمہ، میں ملک فیروز ہوں. شاید آپ مجھ سے ہی مخاطب ہیں. رانی نے جب ملک فیروز کو اس کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی تھی. جنت دل ہی دل میں اس کو گالیاں دینے لگی تھی. کس قدر غدار نوکرانی ہے. مجھے ایک بار حویلی واپس جانے دو، تایا جان کو اس کی شکایت لگاؤں گی. لیکن میں انہیں کیا بتاؤں گی کہ میں کہاں پر گئی تھی؟ یا میرے اللہ، میں کیا کروں، کس مشکل میں پھنس گئی ہوں. یہ لمبی زبان ہمیشہ ہی مجھے کسی نہ کسی پریشانی میں ڈال دیتی ہے. محترمہ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہیں؟ ملک فیروز نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی. مجھے لگتا ہے کہ میں غلطی سے یہاں پر آ گئی ہوں. وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ملک فیروز نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا. وہ زور سے اس کے سینے میں سے جا کر لگی تھی. وہ اس کی سانسوں کی طرف اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی. اس نے آزاد ہونے کی کوشش کی. چھوڑ دو مجھے، جانے دو یہاں سے. تم خانوں کی بیٹی ہو نا؟ ملک فیروز نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. ہاں، میں انہی کی بیٹی ہوں. کیا کرو گے تم؟ بدلہ لوگے مجھ سے یا پھر مجھے قید کر لو گے؟ نہیں، میں اتنا بزدل نہیں ہوں. میں عورتوں سے بدلہ نہیں لیتا اور نہ ہی میں عورتوں کو استعمال کرتا ہوں. یہ کہہ کر ملک فیروز نے اسے چھوڑا تھا. وہ زمین پر جا گری تھی. ملک فیروز مضبوط چال چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکی تھی. اگر ملک فیروز چاہتا تو اس کو استعمال کر سکتا تھا، اس کے خاندان کو بدنام بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس چھوٹی سی لڑکی کا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا. وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی. جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی. وہ قاسم خانزادہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. قاسم نے جب اس کی پھولی ہوئی سانسوں اور اس کی حالت کو دیکھا تو مشکوک انداز میں اس کو گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا. کہاں پر گئی تھی تم؟ میں تو کہیں پر بھی نہیں گئی تھی. حویلی کے پچھلے حصے میں واک کر رہی تھی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم بھاگتی ہوئی آئی ہو. قاسم نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. یہ بات سچ بھی تھی. وہ بہت ہی چالاک انسان تھا، شاطر تھا. اس کی شکار باز آنکھیں فوراً سے پہچان لیتی تھیں اور روح تک اتر جانے کا ہنر رکھتے تھے. میری بات بہت ہی غور سے سنو. جب تک تمہاری چھٹیاں چل رہی ہیں تب تک آرام سے گھر پر ہی ٹک کر بیٹھی رہو. کوئی بھی ایسی حرکت مت کرو کہ جس سے بعد میں تمہیں پریشانی ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کے چہرے کو تھمکتا ہوا اسے وان کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا. یا میرے اللہ، آپ نے تو میری زندگی میں سارے کے سارے خروس انسان ہی لیکن ہیں جن کے سینوں میں دل کی بجائے پتھر دھڑکتا ہے.
مجال ہے جو انہیں ذرا سا بھی احساس ہو۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی وہ رانی کی اینیکسی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ بے وفا عورت، نکلو باہر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ رانی نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ کیا سوچ کر تم وہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ تایا جان تمہیں حویلی سے کیا نکالیں گے، اب میں تمہیں حویلی سے نکالوں گی۔ دیکھیں بی بی صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسی تو اس کی ذمہ دار مجھے مت ٹھہرائیے گا۔ توبہ توبہ، کس قدر سیلفش عورت ہو تم۔ بی بی صاحبہ، میرے سامنے زیادہ انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانی چٹی ان پڑھ تھی، اسے انگلش کا کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بی بی صاحبہ، اگر آپ کو گالیاں دینی ہیں تو آپ اردو میں دیں یا پنجابی میں دیں۔ تم سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی ہے، تم تو میرے دل سے ہی اتر گئی ہو۔ آج کے بعد تمہاری اور میری دوستی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رانی نے بھی اس کی باتوں کو زیادہ دل پر سوار نہیں کیا تھا۔ جانتی تھی کہ بی بی صاحبہ کا روز کا ہے۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اس وقت اس کے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں چھوٹے سے چھالے بھی بن گئے تھے۔ کیا عجیب انسان تھا وہ۔ خیر، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ اس نے اپنے چہرے کو تھپکا اور حد کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کس انسان کو دیکھ لیا تم نے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے؟ کزن کی بات سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ تم اس بارے میں کیسے پتا؟ محترمہ، آپ کافی دیر سے اونچی آواز میں باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو احساس دلا دوں کہ آپ کے علاوہ کمرے میں ایک اور نفوس بھی موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی تھیں؟ تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ وہ پرجوش انداز میں اس کے ساتھ ہی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ خود تک محدود نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کسی نہ کسی سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی تھی۔ کیا میں نے پہلے کبھی تمہارا کوئی راز لیک کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو سنو، آج میں ملک کی زمین پر گئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ فوراً سے چھڑوا دیے تھے۔ یار پوری بات تو سنو۔ اور تمہیں پتہ ہے، میں ملک فیروز سے بھی ملی تھی۔ اس نے تو مجھے پکڑ ہی لیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن یار قسم سے اس نے کیا ڈائیلاگ بولا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بدلے میں عورتوں کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ میں تو اس کی فین ہو گئی ہوں۔ اس کی کزن اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے جنت کے پاگل ہو جانے کا گمان ہو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم نیند میں ہو، آرام سے اپنی نیند پوری کرو۔ جب سو کر اٹھو گی پھر ہم بات کریں گے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ میں سچ بول رہی ہوں۔ ملک بہت ہی ظالم ہے، وہ اپنے دشمنوں کی اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تم یہ بات بھول چکی ہو کہ انہوں نے چچا جان پر بھی گولی چلائی تھی۔ وہ تو چچا جان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے تھے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے تو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ خانوں کا کوئی بھی شخص ان کی زمین پر قدم نہیں رکھے گا، اور اگر کسی نے یہ جرأت کی تو اس کو وہیں پر ہی مار دیں گے۔ اگر تو تم وہاں سے زندہ لوٹ کر آ گئی ہو تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ ملک خاندان کے کسی بھی مرد پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صدا کی بے وفا ہے، اور جس انسان کی تم باتیں کر رہی ہو اس انسان کے اسکینڈل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں گننے پر آ جاؤں تو رات گزر جائے گی مگر اس کے اسکینڈل ختم نہیں ہوں گے۔ تمہیں اس کے بارے میں اتنا کیسے پتا؟ میں نہیں، پورے سوشل میڈیا پر اس کی نیوز پھیلی ہوئی ہیں۔ تم فیروز ملک کو ایک معمولی سا انسان سمجھتی ہو، وہ سیاست کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، حد سے زیادہ ظالم انسان ہے، پاور کا استعمال جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیسے اپنے مقصد کے لیے یوز کرنا ہے۔ اس نے نہ صرف بہت سے مردوں کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر کامیابی حاصل کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی عورتوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہوگا کہ اس پر مٹنے کی یا اسے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے صرف اور صرف پناہ مانگی جاتی ہے، نہ کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی کزن بولنے پر آئی تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ واو یار، تمہارے پاس تو بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ اس کی باتوں کو خاطر میں لیے بغیر وہ مذاق کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ اس وقت تک نہیں سنبھلتے ہیں جب تک کہ وہ ٹھوکر نہ کھا لیں۔ اس لیے میں مزید تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ کہہ کر اس کی کزن کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے پھر سے فیروز کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب موجود تھا،
اور اس میں جنت کا دل سینے سے باہر نکلنے کے لیے بے چین تھا۔ جنت نے آج سے پہلے یہ جذبہ کسی کے لیے بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس کے دل میں اس طرح کے احساسات نے جنم نہیں لیا تھا۔ کیا وہ انسان مجھے پسند آ گیا ہے؟ کیا مجھے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکی تھی۔ باقی کے 15 دن اس نے حویلی میں ہی گزارے تھے کیونکہ موصوف ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب بھی وہ حویلی سے نکلنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی گارڈ وہاں پر چلا آتا۔ بیگم صاحبہ فوراً سے اندر جائیں، اگر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے گارڈز کو لالچ دینے کی بھی کوشش کی تھی، ان کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جہاں تک قاسم صاحب کا سوال تھا، اسے تو جنت کو شدید نفرت ہو گئی تھی۔ جو کچھ قاسم نے اس کے ساتھ اس رات کیا تھا، اس کے بعد تو وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اس کا دل بھی سکون میں آ گیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ قاسم حویلی کے کسی بھی فرد کو اس کی حرکت کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ ولید نے 2 دن پہلے ہی اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ولید نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے کر جائے گا، مگر عین وقت وہ مکر گیا تھا اور اب وہ اسی کو ہی سبق سکھانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس نے آٹے سے بھری ہوئی بالٹی دروازے کے اوپر اس طرح سے ٹکائی ہوئی تھی کہ جیسے کوئی دروازہ کھولتا بالٹی پوری کی پوری اس پر الٹ جاتی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کال کی جس نے اسے خبر دی تھی کہ ولید صاحب آ چکے ہیں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہ لاؤنج میں داخل ہو جائیں گے۔ اس نے شرارتی بچوں کی طرح اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مسلا، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ دروازہ کھلا، ایک فرد لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس پر وہ بالٹی الٹ چکی تھی۔ وہ اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ہنسی کو بریک اس وقت لگا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ ولید نہیں بلکہ قاسم خانزادہ تھا۔ ولید تو اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کتنی بار سمجھایا میں نے کہ چھوٹے بچوں والی حرکتیں مت کیا کرو۔ تمہیں کیا رزق کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ تم سے زیادہ بے وقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ قاسم خان تو غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ جلدی سے آؤ اور یہ سب کچھ سمیٹو۔ اس کے بعد میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے اور تمہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھانا بھی ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ولید اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو چھوٹی کزن، کیا حال ہے تمہارا؟ فی الحال تو میرے ستارے گردش کر رہے ہیں، لیکن جس دن قسمت نے میرا ساتھ دیا اس دن میں تم سے انتقام لے کر رہوں گی۔ ولید کو انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں کہتی وہ دادی جان کے کمرے میں گھس گئی تھی اور ان کے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ دادی جان، اگر آپ سے کوئی بھی میرا پوچھنے کے لیے آئے تو آپ اس کو بتا دیجیے گا کہ میں سو رہی ہوں۔ اب کیا کیا ہے تم نے؟ دادی جان، اب یہ سوال مت کریں، ابھی میں بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ ابھی وہ آپ کا جلاد پوتا میرے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی پیاری سی پوتی کو جلاد کے حوالے نہیں کریں گی۔ قاسم خان نے جب نوٹ کیا کہ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی اور آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا باہر نکل گیا۔ جنت کے کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کی ماں سے جا کر سوال کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ صرف دادی جان کا ہی کمرہ بچتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر چادر تانے ایک وجود پر پڑی۔ اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ دادی جان، جب یہ لڑکی جاگ جائے تو اسے کہہ دیجیے گا کہ کل اسے میرے ساتھ میری یونیورسٹی چلنا ہے۔ کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کروانے ہیں اور ایک تھوڑا سا پروسیجر ہے، وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات کرتا ہوا جس تیزی سے وہ آیا تھا اسی تیزی سے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی۔ دادی جان، تھینک یو سو مچ، آپ دنیا کی سب سے بیسٹ دادی ہیں۔ آپ نے ایک بار پھر سے مجھے اس جلاد کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا ہے۔ دادی جان کو زور سے پیار دیتی ہوئی وہ ان کے کمرے سے نکل کر بھاگ چکی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس لڑکی کے سر پر ذمہ داری نہیں آئے گی تب تک یہ نہیں سدھرے گی۔ میں کل ہی اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ جیسے اس کا باپ آتا ہے اس کو کہتی ہوں کہ اب اس لڑکی کی شادی کے بارے میں سوچیں، اور پھر اگلے 2 دنوں تک اس کی شادی کا ٹاپک ہی سب سے ہاٹ ٹاپک بنا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے کبھی ایک کمرے میں جا کر چھپتی تھی تو کبھی دوسرے کمرے میں جا کر چھپتی تھی۔ قاسم کو جب اس بارے میں بتایا گیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔
مجھے سب سے معاف رکھیں، میں فی الحال اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ لڑکی میچور ہوئی ہے، ابھی وہ لڑکی اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ وہ میرے ساتھ چل سکے۔ لیکن بیٹا، جب اس پر ذمہ داری دادی جان نے کہنا چاہا مگر قاسم نے انہیں چپ کروا دیا۔ میں شادی سے انکار نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اس لڑکی کو اپنانے سے مکر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس سے منگنی ہو چکی ہے اور ہر حال میں مجھے یہ رشتہ نبھانا ہوگا، مگر میں ابھی اس لڑکی کو تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ جنت کو سنبھلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کو تھوڑا سا سمجھدار ہونے دیں، پھر اس کے بعد اس بارے میں سوچیں گے۔ اس کی شادی کے ٹاپک نے جتنی فیم پکڑی تھی اتنی جلدی وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ماما بابا کے ساتھ اسلام آباد سیٹل ہو چکی تھی اور وہ اس پر کافی زیادہ خوش بھی تھی۔ اسلام آباد کا ماحول اس کا فیوریٹ ماحول تھا، مگر یہ کیا، قاسم خان زادہ انہی کے گھر پر ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ یا اللہ، یہ عذاب کبھی بھی میرے سر کے اوپر سے نہیں ٹلے گا۔ جہاں پر بھی جاتی ہوں موت کے فرشتے کی طرح حاضر ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت وہ اپنے بابا سے اسی بارے میں بحث کر رہی تھی۔ بابا، آپ کو کیا ضرورت ہے قاسم کو اپنے گھر میں رکھنے کی؟ بیٹا، کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں؟ میں آج کے بعد آپ کے منہ سے یہ بات نہ سنوں۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہیں، ہم نے اپنی ساری زندگی اس حویلی میں گزار دی ہے، مگر بابا جان، اس حویلی میں آپ کا حصہ بنتا تھا، وہ آپ کے بڑے بھائی کی نہیں بلکہ آپ کے بابا جان کی تھی، لیکن یہ گھر آپ کا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو قاسم سے مسئلہ کیا ہے؟ بابا جان وہ حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ وہ میری زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، میرے ہر فیصلے میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے آپ کے کون سے فیصلے میں ٹانگ اڑائی ہے؟ ذرا مجھے بتائیں۔ بابا جانب مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جانتے تھے کہ غلطی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے، لیکن مجال ہے جو کبھی اس نے اپنی غلطی کو قبول کیا ہو۔ اس نے ہمیشہ دوسروں پر الزام لگانا ہی سیکھا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی ایسی مثال نہیں تھی جس میں وہ جلاد قصوروار تھا۔ ساری غلطیاں اس کی اپنی ہی تھیں۔ بابا، مجھے شدید نیند آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہیے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی اکیلی ہی گئی تھی کیونکہ قاسم کو کسی امپورٹنٹ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا۔ وہ ابھی لائبریری سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر زور سے فیروز ملک کے سینے سے لگا تھا۔ اس کی ساری کتابیں زمین پر ہی بکھر گئی تھیں۔ آئی ایم ریئلی سوری مس ایڈونچرز۔ جانی پہچانی آواز سن کر نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ سامنے ہی وہ شہزادہ موجود تھا۔ جی ہاں، اپنی پرسنالٹی سے وہ ایک شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ آپ یہاں پر؟ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اس یونیورسٹی میں تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، مگر میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ میرا بھی لیٹسٹ ہی اس یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اوہ اچھا، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھایا، وہ اسے تھامتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ فیروز خان کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا۔ وہ پہلے محبت کے نام پر یقین نہیں کرتا تھا، اسے محبت کا نام سن کر ہی نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اسے یہ فضول جذبہ لگتا تھا، وقت کا ضیاع لگتا تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ جو انسان محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے۔ محبت انسان کی عقل کھا جاتی ہے اور انسان کو بیکار بنا دیتی ہے۔ آج سے پہلے اسے کوئی بھی انسان اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی عورتیں آئی تھیں، مگر اسے کبھی بھی کسی عورت سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، بہت سی عورتوں کے ساتھ فزیکل بھی ہوا تھا، مگر کوئی بھی اس کے دل کو اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا پہلی محبت ہوگی، اور وہ بھی دشمنوں کی عورت سے۔ یہ دل بھی کیسا غدار نکلا۔ کیا ہو گیا بھائی، آج بڑا مسکرا رہا ہے؟ اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کی مسکراہٹ یکدم ہی سمٹ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں نے تجھ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم مسکرانا ہی چھوڑ دو۔ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو سکتی ہے؟ اس نے دلاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تجھے محبت ہوگی اور بہت شدید ہوگی۔ یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ہے۔ زیادہ نجومی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، اور میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں یہ سب کچھ کروں۔ کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تجھے نہیں لگتا کہ میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اور میں اس یونیورسٹی میں سب سے ہی بڑا ہوں؟
تم اس بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ یہ بھی تو دیکھو کہ تم سردار ہو، سیاست دان ہو، اور جہاں تک پڑھائی کا سوال ہے تو انسان کسی بھی عمر میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے۔ خیر تمہیں یہ بات آج کیوں یاد آئی ہے؟ بس ویسے ہی کسی کو دیکھ کر کچھ یاد آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ دھیمے لہجے میں گنگنانے لگا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ فیروز کا جو خمار اس چھوٹی سی لڑکی کے ذہن پر چلا تھا، اس خمار کو اترتے ہوئے صرف کچھ دن ہی لگے تھے، کیونکہ یونیورسٹی کے لوگوں سے ہی اس کو پتہ چلا تھا کہ فیروز ایک انتہائی گھٹیا آدمی ہے، جو لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا کر ان کا استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ اس یونیورسٹی میں فیروز بھی تھا، قاسم بھی تھا، اور وہ خود بھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر قاسم کو اس کی ملک کی زمینوں پر جانے کی حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کو جان سے مار دے گا، اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ فیروز اس کو جا کر ساری حقیقت بتا دے۔ وہ ان دونوں کے درمیان پس کر رہ گئی تھی۔ اس دن وہ نوٹس بنانے میں مصروف تھی جب فیروز اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھس گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، تم میرے دشمن ہو، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن فکر مت کرو، عورتوں کو میں تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن مجھے مردوں سے خوف محسوس ہوتا ہے اور میں مردوں پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ تم یہ سب کچھ اپنی اس کزن کی وجہ سے تو نہیں کر رہی؟ تمہارا سو کالڈ نیک کزن، کیا نام ہے اس کا؟ قاسم خان زادہ۔ ویسے سچ کہوں اسے زیادہ ایماندار شخص میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی ایمانداری کی گواہی میں خود بھی دیتا ہوں۔ مگر تمہیں ایک اور بات ابھی بتاتا ہوں کہ مجھے زیادہ ایماندار لوگ پسند نہیں آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان کو تھوڑا سا بے ایمان بھی ہونا چاہیے، زندگی کا تبھی مزہ آتا ہے۔ قاسم کی شکار آنکھیں ان دونوں کو دور سے گھور رہی تھیں۔ وہ اس وقت اس کی عورت کے ساتھ موجود تھا۔ قاسم سے خود پر قابو نہ رکھا گیا، وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ مجھے لگتا ہے ملک صاحب کہ اب اپنے ماموں جان کا انجام بھول چکے ہیں، یا پھر نظر انداز کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری عورت سے دور رہو، اس نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا۔ اگر میں دور نہ ہوا تو تم کیا کر لو گے؟ تو میں تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہمارے بزرگ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جنت حیران ہو رہی تھی کہ قاسم تو اس کو پسند بھی نہیں کرتا، وہ اسے اپنی عورت کیوں کہہ رہا تھا۔ جب اس نے یہی سوال قاسم سے کیا تو اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگا۔ ہم حویلی کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ سب لوگ حویلی میں موجود ہیں۔ کیا میرے پیرنٹس بھی وہاں پر ہیں؟ جی۔ آپ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا سب سے پہلے اس گھٹیا انسان کے ساتھ کہاں پر انٹریکشن ہوا تھا؟ وہ تمہیں کیسے جانتا ہے؟ اس کے دل میں آیا کہ سب کچھ بتا دے، لیکن پھر سے چپ کر گئی۔ میں اس کو نہیں جانتی، آج وہ پہلی بار میرے پاس آیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب تو پتہ چل گیا نا، بس اب اس سے دور رہنا۔ وہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ جب وہ حویلی پہنچے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی اور قاسم کی بچپن میں منگنی ہو چکی تھی، اور 2 ہی دنوں میں اس کا قاسم کے ساتھ نکاح تھا۔ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ قاسم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ قاسم اس کو بہت ہی سنگ دل لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ قاسم اس سے نفرت کرتا ہے، اور جو حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کو تانے دیتا رہے گا۔ وہ ساری زندگی اس کے سامنے دب کر رہے گی، وہ کبھی بھی اپنی نہیں منوا پائے گی۔ وہ ہمیشہ اس سے ڈرتی رہے گی اور وہ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ لیکن اس کے لفظ انکار کے باوجود بھی کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کا نکاح قاسم خانزادہ سے ہو چکا تھا۔ وہ دونوں شہر کی طرف جا رہے تھے۔ اب تو وہ قاسم کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، اور اب دونوں کا اکیلے سفر کرنا بھی معیوب نہیں تھا۔ گاڑی بیچ راستے میں جا کر خراب ہو گئی۔ قاسم نے اس کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود نیچے اتر گیا۔ ابھی وہ گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کر ہی رہا تھا کہ اچانک گولی اس کے کندھے پر آ کر لگی۔ آج ان لوگوں کے ساتھ گارڈز موجود نہیں تھے۔ 2 نقاب پوش انسان جھاڑیوں سے نکلے تھے اور اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ قاسم کو جب دوبارہ ہوش آیا تو اسپتال میں موجود تھا۔ اس کا کندھا زخمی تھا، خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے وہ 2 دنوں تک بے ہوش رہا تھا۔ کہاں پر ہے میری بیوی؟ اس نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ قریب 2 گارڈز کھڑے تھے۔ میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ میری بیوی کہاں پر ہے؟ صاحب جی، ان کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ملک فیروز کے گاؤں میں جاؤ، اس کی حویلی پر چھاپا مارو،
خان صاحب، ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن وہ آدمی ملک صاحب کے نہیں تھے۔ انہوں نے خود پولیس کو بیان دیا ہے۔ قاسم کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی میں سب لوگ ہی بہت زیادہ پریشان تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ قاسم بھی اس وقت ان کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت خراب تھی، مگر اس کے باوجود وہ چھوٹی سی لڑکی کو ہر جگہ پر تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس نے پولیس کو بھی اس کام میں لگا دیا تھا۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ یہ گھٹیا حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ ملک خاندان کے علاوہ کس کی اس کے ساتھ دشمنی ہے؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ دشمن تو اس کے بہت زیادہ تھے، مگر کسی نے یہ جرت کی تھی؟ کس نے اپنی موت کو آواز دی تھی؟ آمنہ بیگم نے اپنے داماد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے چور لہجے میں کہا تھا، صرف اور صرف ایک بار میری اس سے بات کروا دو، صرف اور صرف ایک بار مجھے اس کی آواز سنا دو، مجھے پتہ چلے کہ میری بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ قاسم نے ان کے کندھے کو تھپکا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کریں، میں بہت جلد اس تک پہنچ جاؤں گا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتا تھا؟ شاید اس کے سر پر بھی چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کے دماغ سے نکل گیا تھا۔ 3 دنوں کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے بریسلٹ میں ایک چپ ایڈ کی ہوئی تھی۔ اگر وہ بریسلٹ اس کے بازو میں ہوتا تو وہ اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اسی بریسلٹ کی وجہ سے ہی وہ اس کے پیچھے کلب میں گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اس کی لوکیشن ٹریس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کی لوکیشن قاسم خان زادہ کے پاس موجود تھی۔ اسی وقت ہی اس نے پولیس کو کال ملائی اور ساری سچویشن سمجھا دی۔ پولیس اپنی نفری لے کر وہاں پر پہنچ گئی تھی، مگر یہ کیا، وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلی اس کی ملاقات فیروز ملک سے ہوئی تھی، جو کہ اسے دیکھ کر پراسرار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ذلیل انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں، میں جانتا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی بیوی تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جب وہ فیروز خان کو باہر سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی تھی تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا تھا اور جلدی جلدی اس چھوٹی سی لڑکی کو چیک کرنے لگا تھا کہ اس کے پاس کوئی بریکنگ ڈیوائس تو نہیں ہے۔ اس نے اس کے بریسلٹ اور لاکٹ بھی اتار دیا تھا، جو کہ اب اس کے ہاتھ میں موجود تھے۔ پولیس اس کو اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی۔ قاسم اس کے ہاتھوں میں وہ بریسلٹ دیکھ چکا تھا جس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اگر اس کی بیوی یہاں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنا شروع کیا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس ظالم انسان کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ جنت کو اتنی جلدی یہاں سے ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دے دیا کہ اس پورے بنگلے کو چھان مارو، ایک ایک چیز دیکھو، ایک ایک جگہ پر اس کو تلاش کرو۔ میں اپنی بیوی کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ خود وہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا، جہاں پر وہ چھوٹی سی لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، چلانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ 3 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا۔ اس کا وجود اس وقت تکلیف کے مارے دوہرا ہو رہا تھا۔ فیروز ملک کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو کہ دماغی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ جو چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی وہ اس چیز کو دوسروں کو بھی حاصل نہیں کرنے دیتے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ اس کے قدم زمین پر ہی رک گئے تھے۔ وہاں کا فرش لکڑی کا تھا، لیکن باقی جگہ پر چلو تو آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس جگہ پر چلو تو ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوتی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ نیچے زمین نہیں بلکہ کوئی چیز ہو۔ وہ اس پوری جگہ کو ٹٹولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے صوفہ ہٹایا، سامنے ہی اسے ایک چھوٹا سا دروازہ دکھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سینے اترتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ سامنے اس کی بیوی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے اپنے زخمی کندھے کے ساتھ اس چھوٹی سی لڑکی کو سہارا دیا تھا اور باہر لے کر گیا تھا۔ اس کو فوری اسپتال پہنچایا گیا۔ مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد وہ حویلی واپس آ چکی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ حویلی کے کچھ لوگوں نے اس میں شک بھی کیا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس ظالم انسان نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ جب قاسم نے ان کی باتیں سنی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور چلاتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم میں سے کسی نے بھی میری بیوی کے کردار کے بارے میں کوئی بھی بات کی، میری بیوی پاک دامن ہے اور یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور اگر دوبارہ میں نے کبھی کسی کے منہ سے کوئی بھی لفظ سنا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا۔
جب جنت کی ماں بھی اس سے سوال کری تھی تب قاسم نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا میں چاہتا ہوں کہ تم بھول جاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولا تھا، میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک ایسی زندگی جس میں صرف ہم دونوں ہوں اور ہماری خوشیاں موجود ہوں۔ آپ کبھی مجھے تانا تو نہیں دیں گے جو کچھ بھی ہوا؟ میں کہتا ہوں اگر کبھی اس چیز کا بھی خیال میرے دماغ میں آئے تو مجھے موت آ جائے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ قاسم کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھ کر رونے لگی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ تشکر کے تھے۔ وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کری تھی جس نے اس کو قاسم جیسا شوہر دیا تھا۔